سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ رضا شریف کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے. تو سرکار یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں رجب عطا فرمایا، اب ہمیں شعبان بھی عطا فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرما. تو اس میں بزرگان دین کا یہ طریقہ کہ اس میں رمضان شریف کی تیاری شروع کرتے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، اور پھر رجب شریف کا سب سے بڑا جو ایک عظیم و شان بات ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا. اور پھر اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے غلام صادق کو معراج کی رات سفر آخرت بھی عطا فرمایا. انشاءاللہ اگلے جمعۃ مبارک میں وہ میں سارا انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. آج دلوں پر اثر کرنے والا اور دلوں کو نرم کرنے والی جو چند آیات ہیں وہ آپ کے سامنے میں تلاوت کروں گا، اس کا تھوڑا ترجمہ. دیکھیے، بندہ مومن اس کی زندگی اور موت جدا ہوتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے اور میرے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا اس کی زندگی بھی دوسروں سے جدا اور اس کی موت بھی دوسروں سے جدا ہوگی اور اس کا سفر آخرت بھی دوسروں سے جدا ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. انسان کو پاکیزہ زندگی کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. نیکی کے معاملے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا، کوئی بھی ہو، مرد ہے عورت ہے، بچہ ہے بوڑھا ہے. تو فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو کہ نیکی کرے، عمل صالح کرے. تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس سے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. یہ جو زندگی کا پاک ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے. بعض لوگ ایسے جن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی انہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، ہوتے ہوئے انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، ہوتے ہوئے انہیں اپنے معاملات کو صراط مستقیم پر چلانے کی توفیق نہیں، بلکہ وہ شراب و کباب میں زندگی گزار کے اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے. ہر لمحہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کل غلطی کی ہے، آج ہم نے وہ کام نہیں کرنا، ہم نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، وہ معاملہ نہیں کرنا. کیونکہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، وہ کوشش کرتا رہتا ہے اچھائی کی طرف. حضور نے فرمایا سابقوا الی الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو. ہم ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے آگے بڑھنا ہے نا تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اچھائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس نے یہ کام کیا ہے تم اس سے بڑھ کر کرو. تو فرمایا کہ چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ہم اسے حیات طیبہ دیتے ہیں، پاک زندگی دیتے ہیں، طاہر زندگی عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ایسا اجر دیتے ہیں جو کہ احسن ہے، ایسا اجر جو کہ اس کے لیے بڑا ہی بہتر ہے، کس کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتا رہا. تو فرمایا حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ان لوگوں کو ملتی ہے چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ایمان والے ہیں. ایمان کی دولت بھی ان کے پاس موجود ہے. یہ ایمان کو چھوٹی چیز تو نہیں. حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، ایمان مومن کی ایک صفت اس میں پائی جاتی تھی لیکن ایمان کی دولت نہیں تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دروشی ضرور پڑھا کریں. اسی بہانے بندہ کتنی دفعہ دروشی پڑھ لیتا ہے.
جب بھی سرکار کا نام پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 بار نظر رحمت کا اجر ملتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اچھائی والا فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرے تو برائی والا فرشتہ لکھتا ہے۔ جب اچھائی والا فرشتہ لکھتا ہے تو برائی والا چپ ہوتا ہے، اور جب برائی والا لکھتا ہے تو اچھائی والا چپ ہوتا ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے لکھتے ہیں، نیکیوں والا نیکیاں لکھتا ہے اور جو برائیاں لکھنے والا ہے وہ برائیاں مٹاتا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں غفلت نہ کیا کریں۔ حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ شخص بخیل ہے۔ اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے تو پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی درود و سلام ہے۔ حضور قبلہ فخر السادات حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی مجھے برکت حاصل ہے یہ سب درود و سلام پڑھنے کی برکت ہے۔ اس لیے جو بندہ اس عالم میں رہتا ہے اسے جاتے ہوئے بہت کچھ دکھایا جاتا ہے، بلکہ زندگی میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، اس لیے اس میں آپ کوتاہی نہ کیا کریں۔ تو پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خاتم تائی یہ بڑا سخی آدمی ہے اور صحابت، تو حضور نے فرمایا اس کی صحابت کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا گیا، اسے مشہور کر دیا گیا، شہرت ہو گئی، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا۔ مومنوں والی صفت ضرور تھی لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، شکر کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور جاتی ہوئی ایمان کی دولت ہمارے اندر موجود ہو۔ تو فرمایا اب انہی کا بیٹا حاتم طائی کا بیٹا ادے بن خاتم، اب وہ صحیح تو نہیں تھا لیکن صحابی رسول تھا، ایمان کی دولت موجود تھی تو وہ صحابی رسول تھے۔ تو فرمایا جو بندہ یا جو عورت نیک کام کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہوں تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ نیکیاں کرنے سے انسان کی زندگی دھل جاتی ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ یہ نیکی اللہ کا ذکر ہی ہے نا، نماز پڑھنا اللہ کا ذکر، درود شریف پڑھنا اللہ کا ذکر، قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر، دیگر معاملات اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرنا اللہ کا ذکر، حتیٰ کہ رستے سے پتھر ہٹانا بھی یہ بھی خدا کے خوف سے ہوتا ہے، یہ بھی خدا کا ذکر۔ تو فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ جس پر چلوں مجھے کامیابی مل جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاذ مرتے دم تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، مرتے دم تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام مسجد نبوی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، حضور کی میراث وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جا کے لے لو۔ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو وہاں کچھ صحابہ کرام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ واپس آ گئے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی، ہم تو سمجھے جی وہاں کو مال تقسیم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ فرمایا وہاں چند صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ کا ذکر ہی تو حضور کی میراث ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہی حضور کی میراث، اس لیے وہاں بیٹھ جانا ایسے جیسے تم نے حضور کی وراثت کو پا لیا، حضور کی وراثت کو پا لیا۔ مرتے دم تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ہم انہیں ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جو ان کے لیے اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، ما کانوا یعملون، دنیا میں وہ جن نیک کام کرتے تھے وہ نیکیاں ان کے سامنے پھول بن کر، خوشبو بن کر، باغ و بہار بن کر، حور و قصور بن کر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یا رب العالمین یہ کون سا عمل کیا؟ فرمایا تو نے ایک کھجور میری رضا کے لیے دی تھی، آج وہ احد پہاڑ کے برابر بن گئی، یہ اس کا اجر مل رہا ہے۔
اس لیے رجب کا مہینہ، پھر شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا، تو ابھی سے تیاری شروع کریں، اپنا ایک ذہن بنائیں، اپنی ایک جو ہے وہ ماحول بنائیں کہ ہم نے وہ ساری سعادتیں حاصل کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر نازل کر رہا ہے۔ دیکھیے وہاں سے دروازہ بند نہیں ہے، وہاں دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ آزمائشیں، سختیاں، مصیبتیں، خوشحالیاں، امیری غریبی، یہ دنیا کا ایک نظام ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی رحمت برس رہی ہے۔ بلکہ جو پچھلا سال ایک سخت گزرا ہے، اللہ نے ویسے کسی کا رزق بند نہیں کیا، سب کو مل رہا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی وقت آ جائے تم پر، تم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، کیونکہ اس کا رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں نے 3 کمرے دیکھے، تو ایک کمرے میں گیا تو وہاں ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو کہ رکے وصول کر رہا ہے، رکے لے رہا ہے، خواب دیکھی انہوں نے۔ فرماتے ہیں میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ رکے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، پہلے کمرے والا لے رہا ہے، دوسرے والا دے رہا ہے۔ اور تیسرے کمرے میں جب گیا تو وہاں ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو چپ بیٹھا، خاموش ہے، نہ کچھ لے رہا ہے نہ کچھ دے رہا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ تھے وہاں، ان سے پوچھا کہ جو پہلے کمرے والا فرشتہ ہے، یہ جو رکے دے رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو رکے لے رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے مامور ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل لے رہا ہے، پھر وہ رب تک پہنچاتا ہے۔ اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ دہائی ہے، اس کی یہ رولا ہے، وہ لے رہا ہے اور رب تک پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ وہ ہے جو رک کے دے رہا ہے، وہ ہے جن کی رب سن کے ان کو واپس کر رہا ہے، اس کو بھی سن رہا ہے، اس کو بھی سن رہا ہے، وہ چیزیں واپس ہو رہی ہیں۔ اور فرمایا جو تیسرے کمرے میں خاموش بیٹھا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بندوں کے شکر کا انتظار کر رہا ہے، بندوں کا شکر نہیں پہنچ رہا، دعائیں بھی جا رہی ہیں، وہاں سے مل بھی رہا ہے، لیکن بندوں کی طرف سے شکر نہیں ہو رہا، نہ شکری ہے، بندے نے شکری کر، وہ ویلا بیٹھا ہے کہ کب بندوں کی طرف سے اللہ کی نعمتوں کا شکر آئے۔ تو یہ ذکر نماز ہی خدا کی بارگاہ میں ایک شکرانہ بھی ہے۔ تو فرمایا ہم انہیں حیات طیبہ دیتے ہیں اگر وہ نیک کام کریں، صالح کام کریں۔ حضرت فضیل بن عیاض دیکھیں، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ایک دفعہ یہ ڈاکہ مارنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جب بندہ، قرآن پاک کا یہ اٹل فیصلہ ہے، جب کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتے۔ جب وہ بدلنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سمندر بھی مجاہدین کی جو ہے وہ سواریوں کو گیلا نہیں کر سکتا، چھڑی بھی تلوار بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ حیات طیبہ بدلنے کی، جب بندہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو فضیل بن عیاض یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، چوریاں کرتے۔ ایک دفعہ یہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جنگل میں، تو ایک قافلہ آ رہا تھا، قافلے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں جنگل میں فضیل بن عیاض بہت بڑا ڈاکو ہے، تو کہیں پکڑے ہی نہ جائیں، ہمارے پاس بہت مال ہے۔ تو وہاں ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا چلو یار میں قاری ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ انہیں اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جب جنگل میں داخل ہوئے نا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والو ابھی بھی خدا کا خوف کی وجہ سے تمہارے دل نہیں بدلے، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی رب تم سے کام کیا لے رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کہ لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں کے جو ہے وہ ڈاکے ڈال رہے ہو۔ تو فضیل ابن عیاض پر یہ آیت چوٹ بن کر لگی۔ اسی وقت اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی میں تو بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن تو حاضر ہونا ہے، کتنی دیر تک ڈاکے ماریں گے، ابھی تک ہماری بھوک ختم نہیں ہوئی، ابھی تک ہمارے پیاس ختم نہیں ہوئی، آؤ چھوڑو اللہ اس کے رسول کی راہ میں لگ جاؤ۔ چوروں نے کہا ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، پہلے تمہارے ساتھ ڈاکہ مارتے تھے اور تمہیں اپنا سردار بنا رکھا تھا، اب ہمیں چھوڑ کر نہ جو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اب نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی نہیں کی، نیکی کا ارادہ فرمایا ہے کہ چلو یار چھوڑو اس رستے کو، نیکی نہیں کی۔ تو فرمایا کہ وہی فضیل بن عیاض بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے علماء محدثین ان کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء جاتے، کہاں جا رہے؟ فرمایا
ہم فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، فرمایا جو عمل صالح کرتا ہے اسے پاکیزہ زندگی بھی دے دیتے ہیں۔ حبیب بن اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے جو ہے وہ ولی کامل تھے، یہ لوگوں کو سود پر مال دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نا یہ بازار سے گزر رہے تھے تو چند بچوں نے کہا کہ یہ حبیب اجمی آ رہے ہیں، راستہ بھاگ جاؤ کہیں ان کی نحوست ہم پر نہ پڑ جائے۔ اب حبیب اجمی بڑے پریشان ہوئے کہ میرے کام کا جسے پتا تھا کہ مجھے پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے، اور پھر وہ رب العالمین۔ آپ نے اسی وقت ارادہ کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سارے معاملات ختم کر دیے، جو قرضہ دیا تھا معاف کر دیا، اپنے آپ کو بدل لیا اور صحیح رستہ اختیار فرمایا۔ تو 2-3 سال کے بعد جب اسی رستے سے گزرے نا تو بچے کچھ کھیل رہے تھے، وہ دوڑتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کے قریب آگے ہاتھوں کو بوسہ لینا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں کچھ عرصہ یہاں سے گزرا تو یہ عالم تھا، کچھ عرصہ بعد گزرا تو یہ عالم تھا۔ ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی کہ من کانا للہ وکان اللہ لہ، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب تم نے بدلنے کا ارادہ کر لیا تو ہم نے لوگوں کی زبانوں کو بھی بدل دیا۔ اس لیے انسان کی جو بدلنا ہے یہ اپنے اندر سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ اس ڈگر پر چل جائیں گے ہوائیں فضائیں بدل جائیں گی، وہ ساری کیفیات بدل جائیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ کوئی بھی چیز ہو اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ یہ خیر کے کاموں میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ آ جاتا ہے، نماز پڑھنے کے دوران آ جاتا ہے، یہ دبسا نہیں کھانا، یہ بڑے بڑے حملے کرتا ہے، بڑی بڑی سازشیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی خیر کا کام کرے تو یہ پڑھ لینے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں وسوسے نہیں چھوڑتے، یہ وسوسے آتے رہیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا میری امت سے اس طرح کے سوال ہوتے رہیں گے، شیطان ان پر حملہ کرتے رہے گا۔ یا رسول اللہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، آمنت باللہ یہ پڑھا، آمنت باللہ ورسلہ یہ پڑھا کرو۔ فرمایا جب تمہارا یہ معمول بن جائے گا تو پھر یہ وسوس والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یہ عمل کریں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو اگر آپ پابندی سے کریں۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان کا اس بندے پر زور نہیں چلتا جو صاحب ایمان ہے اور رب پر توکل کرتا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ شیطان اس بندے پر حاوی نہیں ہو سکتا کہ جو صاحب ایمان ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے۔ شیطان اس کے قریب بھی نہیں جاتا کہ یار میں نے اگر اس کو ایک وسوسہ ڈالا تو یہ اتنا روئے گا، اتنی معافی مانگے گا، اس کو تو اجر ہی بڑھ جائیں گے۔ فرما اس پر حملہ نہیں کرتا۔ فرما انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، فرما شیطان کا زور اسی بندے پر چلتا ہے جو اس کی راہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو بھٹکے ہوئے نا شیطان انہیں اپنی طرف لگاتا، ادھر آؤ، ادھر موجیں۔ فرمایا والذین هم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں شیطان کا زور اس پر چلتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں شیطان ان کے قریب بھی نہیں جاتا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا اے عمر فاروق جس راہ سے تو گزرتا ہے شیطان اس راہ سے بھاگ جاتا ہے، وہ تیری آہٹ سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ ایمان اور توکل کی اتنی طاقت ہے کہ وہ بندہ کے قریب بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے رہو۔